الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوتے اور دیر تک بیٹھتے، ذکر و اذکار کرتے رہتے تھے۔ صحابہ کو بھی اس کی رغبت دلاتے اور ابھارتے تھے ذکر و اذکار کرنے پر، اور صحابہ بھی بڑے حریص تھے، نیکی کرنے میں بہت آگے رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں۔ اسی لیے کسی کو دیکھتے کہ وہ نیکی میں آگے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص تو نیکی میں آگے بڑھ گیا ہے، ہمارے پاس تو وہ چیز نہیں ہے کہ جو کر کے اس کے درجہ کو یا اس کے مقام کو پہنچ سکوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتلاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آدمی جب تک مصلی پر ہوتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، تب تک وہ نمازی میں شمار ہوتا ہے۔ جب تک مصلی پر ہوتا ہے تب تک وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ آج کی صورتحال یہ بن گئی ہے کہ جیسے ہی سلام پھیرا جاتا ہے نا، ویسے ہی لوگ اٹھ کر کے بھاگتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار کرتے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آدمی بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرے اور جب تک بیٹھا رہے گا تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر و اذکار کی بہت سارے کلمات اور بہت سارے الفاظ ہیں۔ آج میں تسبیح کے حوالے سے، تسبیحات جو ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اسی کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا کہ یہ جو تسبیحات ہیں نا، جس کو بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں، یا تو کہہ لے کہ لاعلمی کی وجہ سے، یا بہت سارے لوگ کہ اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو تسبیح ہے نا، اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت ساری جگہوں میں لوگ یہ تسبیح نہ کرنے کے بجائے سلام پھیرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مقتدی بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ یا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد سنت پڑھنے لگ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں سنت کے لیے، سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو ضروری ہے، پہلی فرصت میں اس کو کر لیں۔ یا بہت سارے لوگ ہیں جو سنت بھی نہیں پڑھتے، نکل جاتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آدمی کے پاس ضروری ہے نکلنا تو نکل سکتا، مسئلہ نہیں ہے، ذکر و اذکار آدمی چلتے ہوئے بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ٹائم ہے تو آدمی بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرے، اس کے بعد جو سنت ہے وہ سنت ادا کرے۔ جو مشروع کام ہے، جو ثابت ہے، وہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ جو ثابت نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے لوگ پیش ہوتے۔ دعا کرنا ایسا ثابت نہیں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آدمی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا شروع کر دے اور ذکر و اذکار چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار پہ ابھارتے تھے اور خود کیا کرتے تھے۔ نماز کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو تسبیحات ہم کرتے ہیں نا، اس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ یہاں تک حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اگر ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے، وہ حج نہیں کر سکتا، عمرہ کے لیے نہیں جا سکتا، یا اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کر سکتا، یا صدقات و خیرات نہیں کر سکتا، یا اسی طرح سے غلام آزاد نہیں کر سکتا، تو یہ تسبیح اگر کر لیتا ہے نا تو اس کے بدلے میں یہ فضیلت حاصل کر سکتے، یعنی مال کے بدلے میں۔ جن کے پاس مال ہے، مال خرچ کر کے وہ حج کے لیے جاتا ہے، عمرہ کے لیے جاتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، یا جہاد میں خرچ کرتا ہے، یا غلام آزاد کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں یہ کلمات کہہ کر کے آدمی وہ مقام اور درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ ذکر و اذکار میں جو یہ تسبیحات ہیں، یہ کرتا ہے آدمی اگر ہر فرض نماز کے بعد، تو جنت میں داخلے کا یہ سبب ہے۔ یہ تسبیحات، ہم دیگر اور اذکار کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، صرف تسبیح کے بارے میں، کہ تسبیحات پہ اگر پابندی کرتا ہے آدمی تو جنت میں داخلے کا یہ سبب ہے۔ یہ تسبیح کرنے کے بعد انسان کی جو بھی گناہ ہے نا، وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی گناہوں سے مراد جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو مٹا دیے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ عملوں سے مٹا دیے جاتے ہیں۔
تو اگر اس طرح کے گناہ ہیں تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہے تو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے۔ یہ ذکر و اذکار کرنے سے یا یہ تسبیح کرنے سے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے سے آگے والے کے درجہ کو پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ جو عمل ہے یہ معمولی ہے، تھوڑا ہے، زیادہ نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ کرتے نہیں ہیں۔ یہ جو تسبیحات ہے اس کے کلمات کے جو سیغے، یہ جو کلمات ہیں نا، اس کے سیغے الگ الگ وارد ہے حدیث کے اندر، یعنی مختلف سیغوں سے یہ وارد ہے کہ اتنی دفعہ کرنا ہے، اتنی دفعہ کرنا ہے۔ تو اتنا جان لے کہ فرض نماز کے بعد تسبیحات کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ آپ مالداروں کے مقام کو حاصل کر سکتے ہیں، الا کہ مالدار اگر وہی عمل کرے، یعنی وہ بھی کرے، تو پھر ان کے درجہ کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہب اہل الدثور بالدرجات والنعیم المقیم، کہ مالدار لوگ تو بلند درجات اور اسی طرح سے ہمیشہ رہنے والی جو جنت ہے اس کی جو نعمتیں ہیں نا اس کو حاصل کر لے گئے، یعنی اونچے مقام کو پہنچ گئے۔ وجہ کیا ہے، کیوں پہنچ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کئی فضاک، یعنی یہ کیسے، کہ وہ لوگ کیسے آگے چلے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ نماز تو وہ ویسے ہی پڑھتے جیسے ہم نماز پڑھتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس مال ہے، مال خرچ کر کے وہ نیکی میں آگے نکل گئے۔ ان کے پاس مال ہے تو وہ غلام بھی آزاد کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے تو حج عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں، ان کے پاس مال ہے صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مال نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم حج عمرہ کو نہیں جا سکتے، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، یا جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ نہیں کر سکتے، یا غریبوں کی مدد نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ ورنہ روزہ رکھتے ہی ہیں، نماز پڑھتے ہی ہیں، لیکن مال نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کے درجات سے پیچھے رہ گئے یا ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جسے تم کرو گے تو اپنے سے پہلے یا اپنے سے آگے والے کے مقام کو پا سکتے ہو، اور جو تم سے پیچھے ہے اس سے تم آگے نکل سکتے ہو۔ ہاں، تمہارے اس درجہ کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، الا کہ اگر کوئی ایسا ہی عمل کرے تو پھر اس کی الگ بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے یہ مقام آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک سیگا تو یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ وارد ہے۔ سنن کے اندر ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے کہ جس حدیث کے اندر ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 2 خصلت یا 2 صفت ایسی ہے کہ جس کسی مومن بندہ کے اندر آ جائے تو یہ صفت اس کو جنت کے اندر داخل کرے گی، یعنی اس کی وجہ سے، یہ کرنے کی وجہ سے جنت کے اندر جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہما یسیر، یہ معمولی ہے، مشکل نہیں ہے، اکثر لوگ بلکہ بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں، یعنی یہ آسان ہے لیکن نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہر نماز کے بعد آدمی 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خصلتان و خلتان لا یحافظ علیہما عبد مسلم، کہ جو بھی مسلم بندہ اس دونوں صفتوں کو اپنائے گا اور دوام برتے گا الا دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ وہ ہما یسیر، وہ آسان ہے اور عمل میں یہ ہلکا بھی ہے، مشکل بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ اس طرح سے کتنے ہو جائیں گے؟ ایک ٹائم میں 30 ہو گئے، اور دن رات میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، تو 5 وقت میں یعنی 5 ٹائم اگر کرے گا
تو اس طرح سے 150 بن جاتے ہیں، 150۔ زبان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان پر 150 ہے، یعنی 150 ہے، اور میزان میں کتنے ہیں؟ 1500 ہے، 1500۔ یعنی اسلام کے اندر کیا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 10 گنا ملتا ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ تو زبان پر یہ کتنے ہیں؟ 150، لیکن میزان کے اندر، ترازو کے اندر یہ 1500 ہے، یعنی 1500 ہے۔ یہ خصلت تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن بندے کے اندر آ جائے اور وہ کرے گا تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور دوسری خصلت، دوسری چیز جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سونے کے لیے آئے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ 100 ہو جائے گا۔ اب اس کو آپ آدمی ہر روزانہ اگر کرتا ہے سونے سے پہلے، تو اب 100 مرتبہ کرتا ہے، تو اس حساب سے اس کو آپ ضرب لگائے کتنا ثواب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عمل ہے یہ دونوں یہ آسان ہے، آسان ہے، لیکن ایک آدمی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو شیطان اس کو مشغول کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ نماز کے بعد یہ تسبیح نہیں کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یعنی نماز کے اندر جب بندہ ہوتا ہے، نماز سے جب فارغ ہوتا ہے، تو شیطان طرح طرح کے خرافات اور طرح طرح کی مشغولیات کو ڈالتا ہے۔ انسان سلام پھرنے کے بعد تسبیح کرنے کے بجائے وہ نکل چلتا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، سنن کی ہے۔ بہت سارے لوگ نماز سے جیسے ہی نکلتے بھاگتے ہیں تسبیح کرنے کے بجائے، تسبیح بھی نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ تو چلتے ہوئے کر بھی لیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ کرتے نہیں۔ تو یہاں چونکہ شیطان انسان کو وسوسہ دلاتا ہے، شیطان اس کو بھلاتا ہے اور وہ نہیں کر پاتا ہے۔ تو یہ خصلت یہ ہے۔ اور دوسری خصلت کہ جب آدمی سونے کے لیے آئے تو یہ تسبیح اگر کر لیتا ہے تو کتنا ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا کہ مجھے ایک غلام چاہیے، لونڈی چاہیے، چکی چلاتے چلاتے ہاتھ میں تکلیف ہو گئی ہے اور پریشانی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں غلام سے بھی بہتر عمل نہ بتلاؤں کہ اگر تم کرو گی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ گویا کہ سونے سے پہلے یہ عمل کرنا یہ مال سے بھی بہتر ہے، غلام سے بھی بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب سونے کے لیے آتا ہے تو شیطان اس کو مشغول کر دیتا ہے یا نیند کا غلبہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سونے سے پہلے یہ تسبیحات نہیں کر پاتا ہے۔ یہ دو خصلت ہے، نماز کے بعد اور سونے سے پہلے۔ جو بھی اس پر پابندی کرتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ سونے سے پہلے بھی آدمی کر لے 100 مرتبہ، اور نماز کے بعد اگر 10 مرتبہ کرتا ہے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک صفت تو یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آدمی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو 10 مرتبہ ہی کر لے، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحابہ نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کہا کہ مالدار لوگ اتنے آگے نکل گئے، ایسا ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ اس میں 33 کا ذکر آیا ہے۔ پھر صحابہ میں اختلاف بھی ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہا کہ 33 مرتبہ یہ کر لو۔ ایک سیگا تو 10 مرتبہ کے حوالے سے ہے کہ 10 مرتبہ کرے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ جس میں ہے کہ 25 مرتبہ کرنا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، اور یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا، یا لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لے۔
ہر نماز کے بعد یہ کہنے کا حکم ملا۔ تو ایک انصاری صحابی کے خواب میں آیا کہ تمہارے نبی نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کو کہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ 25 کر لو، 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ اور 25 مرتبہ اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ کا اس میں اضافہ کر لو۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ کو بڑھا دو تو اس طرح سے یہ 100 بن جائیں گے۔ 100 سبحان اللہ 25، الحمدللہ 25، اللہ اکبر 25 اور لا الہ الا اللہ 25۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھی کر لو، ایسا بھی کر لو۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خواب کی تصدیق کی کہ ایسا بھی کر لو۔ ویسے عام آدمی کا خواب یہ ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے، عام آدمی کا، نبی کی بات الگ ہے، لیکن عام آدمی کے خواب یہ حجت نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کی تصدیق ہو گئی، گویا کہ یہ بھی ثابت ہے۔ تو دوسرے سیگے یا دوسرا سیگا تسبیحات کے حوالے سے کہ 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، 25 مرتبہ اللہ اکبر اور 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ اور تیسرا سیگا جو تسبیحات کے حوالے سے ہیں نماز کے بعد، جیسا کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤقبات لا یخیب قائلہن او فاعلہن، کہ ہر فرض نماز کے بعد دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد جو شخص، یعنی کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد کہے گا تو وہ نامراد اور ناکام نہیں ہوگا۔ وہ جو کہنے والا ہے نا، کہنے والا نامراد نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ یہ ایک تیسرا سیگا ہے تسبیح کے حوالے سے۔ ایک میں تو 10 کا ذکر ہے، دوسرے میں 25 کا ذکر ہے، اور تیسرے میں یہاں کہ تیسرا ہے کہ اللہ اکبر 34 مرتبہ کہنا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور ایک چوتھا سیگا یا چوتھی شکل، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور لاسٹ میں 100 پورا کرنے کے لیے، یعنی 33 یہ کتنے بن گئے؟ 99 بن گئے، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہتا ہے تو یہ کتنے ہو جاتے؟ 100۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو وہ مٹا دیے جائیں گے۔ تو فرض نماز کے بعد کی جو تسبیحات ہے، دیکھیں کتنی فضیلت ہے، آسان ہے، جس حساب سے آدمی کے لیے آسانی ہو۔ اور یہ جو مختلف سیگے، مختلف کلمات، کہ کسی میں 10 کا ذکر ہے، کسی میں 25 کا ذکر ہے، کسی میں 33 کا ذکر ہے، اللہ اکبر 34 کا، اور کسی میں 99 یعنی 33 کا ذکر ہے، لاسٹ میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ جو مختلف سیگے ہیں یہ سب صحیح ہے، صحیح روایتوں سے یہ ثابت ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ کہا جائے گا کہ آدمی کبھی اس پر عمل کر لے، کبھی اس پر عمل کر لے، تاکہ ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے، کہ کبھی مان لے 10 مرتبہ کر لے، کبھی 25 مرتبہ کرے، اور کبھی 100 مرتبہ کر لے، تاکہ ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ تو ان میں سے جو بھی اختیار ہو، البتہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد ذکر و اذکار میں سے یہ جو تسبیحات ہے نا، اس کو کر لینا چاہیے۔ اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ اور آدمی کے پاس مال نہیں بھی، بہت سارے لوگ سوچتے اور فکر مند ہوتے ہیں ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، ہم کیسے نیکی کریں، صدقہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے، حج کے لیے نہیں جا سکتے۔ میرے بھائی دیکھیں نا، اس حدیث کے اندر صحابہ نے
اس کا تذکرہ کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمارے پاس مال نہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، ہم حج عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے، ہم جہاد یعنی اللہ کے راستے میں ہم خرچ نہیں کر سکتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں۔ اسی طرح سے مان لیں کہ ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ عمل کر لو، یہ عمل کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے نکل گئے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے نا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ عمل کر لو، تو مالدار لوگوں کو جب پتہ چلا، مالدار لوگوں کو جب معلوم ہوا، تو مالدار لوگ بھی یہ عمل کرنے لگے۔ یعنی ان کے پاس مال تھا تو مال خرچ کرتے ہی تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ نماز کے بعد یہ تسبیحات کہنے ہیں اور یہ عمل کرنے ہیں، تو جب وہ کرنے لگے تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مالدار لوگ بھی یہ عمل کرنے لگے، مالدار بھی یہ عمل کرنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ دیکھیں کہ مالدار بھی تھے اور کس طرح سے وہ نیکی میں آگے بڑھنے اور سبقت لے جانے والے تھے، اس لیے وہ نیکی کرتے تھے، سنتے تھے، نیکی میں آگے بڑھتے تھے۔ تو وہ لوگ مالدار تھے، مال خرچ کرتے ہی تھے، جب پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا ہے تو وہ یہ بھی عمل کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔